ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف۔ پائلز، ہیمورائڈز، بواسیر اس تکلیف دہ مرض کو عموماً ان ناموں سے پکارا اور جانا جاتا ہے۔ یہ ایک عام بیماری ہے جس سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاج کی طرف اگر بر وقت توجہ نہ دی جائے تو اس کی علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں، جن پر بعد میں قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پائلز کا شمار نہایت تکلیف دہ بیماریوں میں کیا جاتا ہے۔ بڑی آنت اور اینس میں جب سوزش پیدا ہو جاتی ہے تو بواسیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری میں عموماً اینس سے چمکدار یا پھر سیاہی مائل خون کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ اسٹول کے اخراجی مقام پر اندرونی اور بیرونی سوجن بھی ہوتی ہے۔ خونی مسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اینس کے اندر یا باہر بھی ہو سکتے ہیں، اور تعداد میں ایک مسے سے لے کر گچھوں کی شکل تک بھی ہو سکتے ہیں۔ خونی بواسیر کے ساتھ دوسری قسم بادی بواسیر کی بھی ہوتی ہے۔ اس میں عموماً خون کا اخراج نہیں ہوتا، لیکن اسٹول بہت سخت اور مشکل سے پاس ہوتا ہے۔ مقعد کے ارد گرد حتیٰ کہ کمر کی نچلی سطح تک شدید درد ہوتا ہے۔ مخصوص جگہ میں خارش، چبھن اور شدید جلن رہتی ہے۔ خاص کر اسٹول پاس کرتے وقت یہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر کئی گھنٹوں تک باقی رہتی ہے۔ اس بیماری کی چند مخصوص علامات کی بات کی جائے تو اس میں خون کا اخراج، مسوں کا ہونا، اینس کے ارد گرد سوجن، درد اور جلن، قبض، سخت اسٹول جس کا اخراج بہت تکلیف دہ ہو، مقعد سے بلغم نما مادے کا اخراج، اینس اور اس کے ارد گرد فشر یعنی دراڑیں، کٹس وغیرہ، آنتوں کی نامکمل حرکت جس سے پیٹ کو مکمل صاف کرنے میں دشواری ہو، بار بار اسٹول پاس کرنے کی خواہش کہ کسی طرح آنتیں خالی ہوں وغیرہ۔ بواسیر کی وجوہات کی بات کی جائے تو اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جن میں کچھ اندرونی بیماریوں سے لے کر کھانا پینا اور طرز زندگی تک کے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ مسلسل قبض کا رہنا، اسٹول کی حرکت کے دوران تناؤ، موٹاپا، امراض معدہ اور امراض جگر میں مبتلا ہونا، گردے یا مثانے کی پتھری کا ہونا، سستی و کاہلی، خالی پیٹ سگریٹ یا دیگر نشہ آور اجزاء کا استعمال، ایسے مشاغل یا طرز زندگی جس میں طویل عرصے تک بیٹھنے یا کھڑے ہو کر کام کرنا شامل ہو، کم فائبر والی غذاؤں کا استعمال، غلط طریقے سے بار بار بھاری وزن اٹھانا، بڑھاپا، خواتین میں دوران حمل بواسیر کا ہو جانا، مسلسل ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ میں رہنا، مرغن اور بادی غذائیں، تیز مرچ مسالہ جات، جنک فوڈز، کاربونیٹڈ مشروبات، بیکری مصنوعات وغیرہ، یہ وہ عوامل ہیں جو کہ بواسیر کا باعث بن سکتے ہیں۔ پائلز کی بیماری کے حوالے سے بیان کی گئی ان بنیادی وجوہات کو مد نظر رکھ کر اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے تو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ مختصراً اگر ان احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا جائے تو ضروری ہے کہ غذائی اجزاء میں فائبر کی مقدار کو بڑھایا جائے، جنک فوڈ سے پرہیز کیا جائے، تیز اور ترش مسالہ جات سے بنی اشیاء سے دور رہا جائے، آنتوں کی آسان حرکت کے لیے پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کیا جائے، پانی خوب پیا جائے، ذہنی اور جسمانی تناؤ سے دور رہا جائے، بار بار واش روم نہ جائیں اور زبردستی اسٹول پاس کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ آنتوں کو اپنا کام کرنے کا مناسب وقت دیا جائے، ورزش اور واک وغیرہ روزانہ کا معمول بنایا جائے، صحت مند وزن برقرار رکھا جائے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق واش روم کا استعمال کیا جائے، میڈیسن کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے، نشہ آور اشیاء کا استعمال ترک کریں یا پھر جہاں تک ممکن ہو ان کا استعمال کم سے کم کریں، سستی و کاہلی سے بچا جائے، مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے وغیرہ۔ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے بہت حد تک نہ صرف پائلز بلکہ دیگر کئی تکالیف سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی طرف۔ ہومیوپیتھک ایک قدرتی طریقہ علاج ہے جو بیماری سے پیدا شدہ تمام تکالیف کو مؤثر طریقے سے درست کر کے بیماری کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔ پائلز کے لیے ہومیو کی 4 میڈیسن بہت اہم ہے جو کہ اس بیماری کے علاج میں 100% نتائج فراہم کرتی ہے۔ پہلی دوا ہے ہیمامیلس۔
یہ خونی بواسیر کے لیے ایک بے مثال دوا ہے۔ اگر کسی کو پائلز کی تکلیف ہو اور خون کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہو، خون سیاہی مائل ہو، قبض ہو، پرپل یا سرخی مائل براؤنش رنگ کے مسیں ہوں، اینس کے ارد گرد ایسا درد ہو جیسے پھوڑے کا درد ہوتا ہے، ساتھ ہی جسم میں شدید کمزوری ہو، مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہو، تو ایسے میں ہیمامیلس مدر ٹنکچر ایک یقینی دوا ہوتی ہے جو بہت تیزی سے ان علامات کو ختم کرتی ہے۔ ہیمامیلس مدر ٹنکچر کے 10 ڈراپس ہاف کپ نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور رات کو کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے یا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد لیں۔ 8 سے 10 دن میں خون کا اخراج مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ایسکولس مدر ٹنکچر۔ بادی بواسیر کے لیے یہ سب سے مؤثر دوا ہے۔ اگر پائلس میں علامات کچھ اس طرح ہوں کہ شدید قبض کی حالت ہو، اسٹول انتہائی سخت اور بہت مشکل سے خارج ہوتا ہو، اینس میں سخت درد، جلن، چبھن ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے مقد میں لکڑی یا کانٹے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود ہوں، کمر میں ہپس کے نزدیک شدید درد رہتا ہو، اس کے ساتھ معدہ اکثر خراب رہے، سینے میں جلن اور کھٹی یا کڑوی ڈکاریں آتی ہوں، ان علامات کے ساتھ بادی بواسیر میں ایسکولس مدر ٹنکچر کا استعمال اس تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ اس میڈیسن کے 10 ڈراپس ہاف کپ نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں۔ 2 سے 3 ہفتے میں تکلیف سے آرام آ جاتا ہے۔ اگلی دوا ہے ریٹینیا، جو کہ فشر کے لیے بہترین دوا ہے۔ اگر کسی مرض کی علامات اس طرح ہو کہ اسٹول پاس کرتے ہوئے بہت زور لگانا پڑتا ہو، اخراج شدید دقت آمیز ہو، اخراج کے بعد بہت دیر تک خاص اینس کی جگہ پر درد آمیز جلن ہو، خاص کر جنہیں فشر ہو، اور یوں لگتا ہو کہ مقد کو کسی تیز دھار آلے سے کاٹا جا رہا ہو، تو ایسے میں ریٹینیا 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام لیں۔ دوا اور کھانے کے درمیان کم از کم آدھا گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں۔ 4تھ میڈیسن ایک سپورٹیو میڈیسن ہے، بایو پلاسیجن نمبر 17۔ پہلے بیان کی گئی تینوں ادویات میں سے اپنی علامات کے مطابق کوئی بھی دوا جو آپ استعمال کرنا چاہیں، اس کے ساتھ بایو پلاسیجن نمبر 17 بھی ضرور استعمال کرنی ہے۔ اس کی 4 ٹیبلٹ دن میں 3 بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں چبا کر لیں۔ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہیموریکس ٹیوبس بہترین نتائج فراہم کرتی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال اس پر درج ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر یہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ ہمیشہ ہومیو میڈیسن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، جو کہ آپ کے مرض کی مخصوص علامات کے مطابق آپ کے لیے دوا تجویز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔